السلام علیکم دوستو، میں ہوں ظفر بھائی آفیشیل چینل سے۔ دوستو، اپنے اس قصے کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں، تو میں آپ کو اب دوسرا حصہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے تو اس قصے کو مکمل کریں گے۔ تو جناب، جب اس آدمی کو بھی باہر پھینک دیا تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو وہ تو بیچارہ اپنی جان سے بھی سمجھ لے گیا اور اپنے سامان سے بھی گیا۔ تو چلیں، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا۔ اب دیکھیں جی، اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ آدمی کسی نہ کسی طرح، پتہ نہیں وہ کسی سامان کے ساتھ لگ کے یا کسی لکڑی کے وہ پھٹے کے ساتھ، تختے کے ساتھ لگ کے، کیسے وہ کسی ایسی چھوٹے سے جزیرے کے ساتھ لگ گیا۔ وہ جب چلا گیا، اس نے جب دیکھا، باہر آ کے دیکھا، اس سے تھوڑا سا ہوش آیا، پانی سے باہر آیا تو اس نے دیکھا یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ چلیں جی، اب جو بھی ہوا، تو اس نے نا وہ تھوڑا مشکل سے باہر نکلا، اس جزیرے کے اندر چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا، آہستہ آہستہ اس نے وہاں سے کوئی مچھلی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ایسا شکار کرنا شروع کی، یا کوئی وہاں کا جانور تھا وہ پکڑا، خرگوش وغیرہ پکڑا، تو پکڑ کے نا اس نے کسی طریقے سے اس کو اپنا جو زندگی بچانے کے لیے اس کو ذبح کیا، کھایا، بنایا، کسی طرح جو بھی، بس جس طرح بھی ہوا۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہوا کہ 2 4 5 6 دن ہو گئے، کیونکہ وہ سارا پتھریلی علاقہ تھا، پتھر کا پہاڑ کا جزیرہ تھا۔ اس نے کسی طرح آگ بھی لگا لی، تو آگ لگا کے نا اس نے تو وہ اپنا سسٹم جو تھا نا تھوڑا بہت وہ چلا لیا۔ پھر اس نے وہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے تو اس نے ایک جھونپڑی سی بنائی، جھونپڑی بنا کے جناب وہاں رہنے لگ گیا۔ ایک دن بس اللہ کا کرنا ہوا کہ آگ جلاتے جلاتے وہ اس جھونپڑی کو لگ گئی، اس کی وہ جھونپڑی بھی جل گئی، وہ خاک ہو گئی ساری۔ تو اب جناب، کیونکہ وہ پہلے ہی بڑا پریشان تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی، میرے اللہ، میں سمندر سے دیکھو مجھے سمندر میں پھینکا گیا، میرا سامان سارا سمندر میں پھینک دیا، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اب میں اس جزیرے ویران سی جگہ پہ ہوں، پتہ نہیں کب تک زندہ رہتا ہوں، آخر اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پہ ہی آنی تھیں۔ ہر بندہ، سارے سوداگر ٹھیک چلے گئے، ان کا سامان بھی ٹھیک رہا، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسی سوچتا بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ کرتا کرتا اس نے جناب کچھ کھایا بھی نہیں، کیونکہ وہ سامان بیچارے کا ویسے ہی جل گیا، تو وہ اسی طرح ہی لیٹ گیا اور نیند آ گئی، سو گیا، بھوکا پیاسا جیسے بھی ہو سکا بس سو گیا وہ۔ تو وہ تقریباً رات گزر گئی، تو جب کیونکہ وہ جو سامان جلا تھا ابھی اس کا دھواں وغیرہ اٹھ رہا تھا، تو قریب سے کچھ جہاز گزرا وہاں سے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اس جزیرے پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ادھر رہنے کے آثار ہیں، مسئلہ کیا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی آگ ہے، کوئی ہمارا دیکھنے کا کوئی انداز ایسا ہے کہ ہمیں بس ایسے جیسے نا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ دھواں، لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جہاز کا تھوڑا سا رخ اس طرف کر لیا، کر کے جب وہ اترے آئے دیکھے تو ایک بندہ ہے جو ویسے پڑا ہوا ہے، اور آگ بس ایسے بجھی ہوئی آگ ہے لیکن دھواں اڑ رہا تھا۔ انہوں نے اسے ہلایا، ایسے جگایا، او بھائی کون ہو تم، اٹھو یار۔ وہ بندہ اٹھا، بیچارہ نیم مردہ سا تھا، کیونکہ بھوک پیاس میں پریشان کیا ہوا تھا۔ اٹھا، اس نے کہا لو جی شاید یہ کچھ لوگ آ گئے ہیں مجھے بچانے کے لیے، اب میں زندہ بچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے جناب یہ کیا، انہوں نے جب اسے، حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ اسے ساتھ لیا، اپنے وہ چھوٹی کشتی، چھوٹا جہاز جو بھی تھا اس کے اندر لے گئے، چلیں اب ہم چلتے ہیں، تم زندہ بچ گئے ہو۔ تو جناب انہوں نے اس آدمی سے پوچھا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟
اس نے بولا یار دیکھو میں ایسا بدقسمت آدمی ہوں، میں ایسا بد نصیب آدمی ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرا مال بھی سارا ضائع کر دیا گیا، میری جان کو بھی نقصان اتنا ہوا کہ بس میں ایسی قدرتی بچ گیا، کچھ نہیں بچا، بہت میرے ساتھ ناانصافی اور بہت میرے ساتھ جو ہے نا بس ایسا ہوا کہ میں اب بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ تم آئے کہاں تھے، کس جہاز پہ آئے تھے، وہ جو جہاز تھا وہ کہاں چلا گیا، تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بولا یار ایسے 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 ایسے، اس نے بتایا ایسا ایسا جہاز تھا، ایسے لوگ تھے، یہ ماجرا میرے ساتھ وہ جو پیچھے ہوا تھا وہ سارا بتا دیا۔ انہوں نے اس آدمی کو بولا کہ یار تو انتہائی خوش قسمت آدمی ہے، تیرے جیسا تو نصیبوں والا کوئی نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ اتنا زیادتیاں ہوئیں، میں دیکھو کیسے کھجل خوار ہو رہا ہوں، زندگی کے آخری ٹائم تک گیا ہوں، کوئی سامان میرا نہیں بچا، زندگی بڑی مشکل سے بچی، تو یہ کہہ رہے ہیں بڑا خوش قسمت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جس جہاز کا تم بول رہے ہو، جن سوداگروں کا تم بول رہے ہو، وہ تو تھوڑی ہی دیر جہاز چلنے کے بعد اس پہ جو سمندری ڈاکو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، آ کے اس جہاز کو پکڑ لیا، حتیٰ کہ اس جہاز کے عملے سمیت کسی مسافر کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب کو مار دیا ان ڈاکوؤں نے، سب کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ان کی ایک ایک چیز جو تھی وہ لوٹ کے لے گئے، اور جہاز بھی وہ پتہ نہیں کہاں لے گئے یا وہ ڈبو دیا، وہ اس کو ختم کر دیا۔ تو اس جہاز سے ایک واحد تم آدمی ہو جو زندہ بچے ہو، نہیں تو کسی کی نام و نشان، کسی کی لاشیں بھی نہیں ملے، وہ کہاں گئے ہیں، تو ہم تو تمہیں خوش قسمت ہی کہیں گے نا۔ تو جب اس نے یہ سنا نا ان لوگوں سے، یار وہ اندر سے بڑا خوش ہوا، پھر اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ، جو تو بندے کے لیے سوچتا ہے نا وہ بندے کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، اگر میں بھی اس جہاز میں ہوتا تو آج شاید قتل ہو جاتا، ساز و سامان تو جانا ہی تھا، زندگی بھی چلی جانی تھی، مجھے اے اللہ تم نے کیسے بچایا، ان سوداگروں کے ذہن میں کیسے ڈالا، مجھے پانی میں پھینکا گیا، وہاں سے میرے اللہ نے مجھے بچایا، اور میں چند دن جزیرے میں رہا اور آج زندہ بچ گیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا، پھر سے کما لوں گا، پھر سے بزنس کر لوں گا، کاروبار پھر سے چل جائے گا، اگر میں اسی جہاز میں رہتا تو شاید آج زندہ نہ ہوتا۔ تو بھائی اللہ کے کام، جو میرے اللہ کے کام ہے نا، جو میرے اللہ پاک نے بندے کے لیے سوچا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جی میں بھی آپ کے سامنے ہوں، تھوڑی سی جھلک ہوں، میرے ساتھ یہ بیماری والا معاملہ آیا، بیمار ہوا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو مجھے اللہ پاک نے بچا لیا بہت بڑی بیماری سے، میری زندگی بچ گئی، میں بالکل کوئی بہت بڑے اپاہج ہونے سے بچ گیا، میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا جو میں بچ گیا، تو تھوڑی سی بیماری دے کے میرے اللہ نے مجھ پہ رحمت کی اور میری زندگی بھی بچ گئی، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلتا پھرتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی زندگی میں پریشانی آئے تو آپ لوگ یہ یاد رکھنا کہ وہ پریشانی بہت کم ہوتی ہے، وہ پریشانی کسی نہ کسی صدقے میں اللہ پاک آپ لوگوں کے اوپر سے کم کر دیتا ہے۔ گلے شکوے نہیں کرنی چاہیے، گلے شکوے بالکل جو ہے نا ناشکری کی علامت ہیں، گلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر اندر سے تکلیف ہے بھی تو اپنے اللہ سے دعا کرو، پاکستان پاک کا صدقہ اس سے رحمت مانگو، شفا کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ رحمت کر دے گا۔ تو بھائی یہ تھا تھوڑا سا قصہ، انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد پھر میں اپنے ولاگ کی طرف بھی جاؤں گا جیسے تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہوتی ہے۔ تو یار یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تھوڑا سا یہ بھی کام کر دیا کریں آپ لوگوں کا،
یہ بھی بس احسان ہی ہوتا ہے. چلیں، مہربانی. السلام علیکم.